أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا. دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ تم کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کی. یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. ایمان کا تعلق یہ ہے کہ دل تصدیق کرے، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور جو کچھ اللہ کے ارشادات ہیں ان کو دل سے برحق اور سچ سمجھتا ہے تو ایمان اس چیز کا نام ہے. اللہ کی تقدیر کو بھی مانتا ہو، تمام رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، آخرت کو، ان ساری چیزوں کو مان لینا یہ ایمان ہے. اور ظاہری طور پر اطاعت اختیار کر لینا، ظاہری طور پر بات ماننا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے. تو وہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد، جس کے لوگ آئے وہ قحط سالی کے مارے ہوئے تھے، اپنے کچھ دنیوی مفادات لے کر، اور دنیوی مفادات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کہا بھی اس طرح کہ دوسرے قبائل آپ کے ساتھ ملے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، مقابلہ کیا ہے، ہارے ہیں تو پھر آپ کو ماننا ہے. ہم نے آپ سے جنگ نہیں لڑی، اپنا سارا بال بچہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، لہذا آپ ہماری ضروریات کو پورا کریں. مطالبہ اپنی ضروریات کا تھا، ظاہری اور دنیوی مفادات کے پیش نظر، ان کو پیش نظر رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق قائم کرتا ہے وہ بھی ایک تجارت ہی ہوتی ہے. اگر مان بھی لیتا ہے تو پھر بھی ایک تجارت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ایمان یہ ہے کہ اس کو اس لیے ماننے کہ وہ برحق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پال رہا ہے. رہ گئیں ضروریات ہماری تو وہ تو اس کو ہم سے زیادہ فکر ہے، وہ تو اللہ کو بندے سے زیادہ فکر ہے. تو ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ظاہر فرما دیا جو وہ چھپائے ہوئے تھے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، ابھی ایمان نہیں داخل ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اور پھر ان کو یہ بھی آگے ارشاد فرما دیا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم واقعہ ہی اطاعت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یعنی اللہ کا رسول، اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ، دل سے مانو. اگر تم نے واقعی یہ کام کر لیا اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کر لی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے، تمہارے اعمال کا جو اجر ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو صرف وہ ہوتے ہیں جو دل سے ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر.
ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دل میں کسی قسم کا شک نہ ہو، پتہ نہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے، ہاں جی یہ شک ہے۔ شک ہو تو پھر ایمان نہیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ شک نہ ہو۔ ہمارے شاہ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویخ بلد دوالین کا سی۔ تو شک جو ہے نا یہ ایمان کی نفی کرتا ہے۔ ان کے دل میں شک بھی نہ رہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ پھر جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس میں پھر دریغ نہ کرے، جان کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی جان پیش کرے، اپنا مال پیش کرے۔ یہ ہے ایمان کی دلیل۔ ایمان کی دلیل ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے جہاد فرض ہو جائے تو اس جہاد میں شامل ہو جائے، اپنا مال وہاں خرچ کرے، جان پیش کرے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کسی قسم کے خرچہ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ مال کی ضرورت ہے تو مال، جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے وہ پیش کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے اپنی جان پیش کر دی، پھر بیٹے کی قربانی اللہ نے مانگی تو وہ اسماعیل علیہ السلام نے جان پیش کر دی۔ تو یہ ہے سچے ایمان کی علامت۔ اللہ پاک اسی طرح کا ایمان رکھنے کی ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات